السلام علیکم۔ آج ہم تعلیم و تربیت دیکھیں گے۔ تعلیم و تربیت اس کا ایئر ہے اپریل 2012۔ آپ اوپر دے سکتے ہیں رام پرند کے طوطے، سٹوری ہے صفحہ نمبر 32 پہ۔ یہ بچوں کا بہت ہی اچھا رسالہ ہے۔ اب یہ شاید مشکل ہی مارکیٹ میں آتا ہے۔ بہت ہی اچھا رسالہ ہے، بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں بچوں کی اس کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شروع کے پیجز اس طرح کا رسالہ ہے۔ بہت ہی پیاری کہانیاں ہوتی ہیں، سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں اس میں بچوں کے لیے۔ تو ہم آپ ڈیلی کی ایک کہانی پڑھا کریں گے۔ یہ ابھی کہانی ہے سامنے بدلا۔ یہ بہت ہی اچھی کہانی ہے، بہت سبق آموز کہانی ہے۔ اس تعلیم و تربیت رسالے میں جتنی بھی کہانیاں ہوتی ہیں سب بہت ہی اچھی اور سبق والی ہوتی ہیں، مورل سٹوریز ہوتی ہیں۔ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، تو ابھی ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی کہانی ہے، اس میں بدلا ہے اس کا نام۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ بدلا۔ جس طرح ایک گندی مچھلی تالاب کے شفاف پانی کو آلودہ کرنے کا باعث بنتی ہے، اسی طرح بلال احمد عرف بلو نے کلاس روم کے پرسکون ماحول کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہی تھی کہ جیسے کوئی جلد بازی کا مظاہرہ کر کے قطار میں کھڑے دوسرے لوگوں کو قطار توڑنے پر مجبور کر دے۔ کلاس کے دوسرے لڑکے بھی اب بلو کی تقلید کرنے لگے تھے، لیکن ایک لڑکا ایسا بھی تھا جو اس ماحول سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کا نام عادل تھا۔ عادل کا تعلق ایک غریب مگر سلجھے ہوئے خاندان سے تھا۔ اس کے ابو کا کہنا تھا کہ نفرت کو نفرت سے مٹانا ممکن نہیں ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، بدی کا جواب نیکی سے دو، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تمہارا کیسے سچا دوست بن جاتا ہے۔ عادل بھی اسی راستے پر چلنے کا خواہشمند تھا، لیکن وہ معصوم اسی راستے میں پیش آنے والی دشواریوں سے آگاہ نہیں تھا۔ وہ کانٹوں سے بھری شاخ کو سیدھا کرنے کا خواہشمند تھا، لیکن وہ معصوم اس راستے میں آنے والی دشواریوں سے آگاہ نہیں تھا۔ وہ کانٹوں سے بھری شاخ کو سیدھا کرنے کا خواہشمند تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کانٹے اکثر ہاتھوں کو بھی زخمی کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور آج بلو نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اس نے اپنے قلم کے سمت 2-3 جھٹکے دیے تھے اور دوسرے ہی لمحے اس کے سفید کپڑے نیلی روشنائی کے دھبوں سے رنگدار ہو گئے، اور اب تمام لڑکے آنکھیں پھاڑے عادل کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہ لمحہ قیامت خیز تھا۔ غصے کی شدت نے عادل کی سوچنے کی صلاحیت معطل کر کے رکھ دی۔ اس ایک لمحے میں عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جسم کا سارا خون چہرے میں سمٹ آیا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بلو بھی لرز گیا تھا، اور پھر کلاس روم میں موجود تمام طالب علم دھک سے رہ گئے تھے۔ عادل نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے اسکول بیگ کی زپ کھول لی تھی۔ دوسرے ہی لمحے نیلی روشنائی سے بھری ایک دولت اس کے ہاتھ میں نظر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بلو گھبرا گیا تھا، اور وہ پھر ڈیسک کے کونے میں سمٹ گیا۔ آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا تھا، اسے اس بات کا اب اچھی طرح احساس ہو چکا تھا۔ کلاس روم میں خاموشی طاری تھی۔ تمام لڑکے اب پوری توجہ اور دلچسپی سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ بلو کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، اور اب وہ اپنے قیمتی لباس کے رنگدار ہونے کا منتظر تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کوئی اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ تو آج تک کسی نے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اگر کسی کو تکلیف دینے والی شرارت کرتا تھا تب بھی اس کے والدین کچھ نہ کہہ کے اسے وار دیا کرتے تھے۔ کل بھی اس نے ایسی ہی حرکت کی تھی۔ وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا۔ اسی وقت ایک راہ گیر گلی میں سے گزرا۔ بلو کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ٹب غبارہ تھا۔ اس نے غبارہ اتار کر مارا تو بیچارہ دیہاتی گر گیا۔ دیہاتی شکایت لے کر بلو کے ابو کے پاس آیا تو انہوں نے دلاسا دے کر اسے چلتا کیا۔ بعد میں بلو کے کارنامے پہ خوب مسکرائے۔ بلو اپنے کارنامے پر مسرور کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اسے ہوم ورک مکمل کرنا تھا۔ اس نے بیگ میں سے کتابیں نکالیں اور پھر ریاضی کی کتاب کھول کر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی
الجبرا کے مشکل سوالات نے اس کا ذہن کا کباڑہ کر دیا۔ حل کیا ہوا ہر سوال غلط ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کی مشق کے بعد ہی اس کی ہمت جواب دے گی۔ ایسے میں اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، عادل سے مدد لی جانی چاہیے۔ وہ چٹکی بجا کر بولا اور پھر اپنی پسندیدہ بائیسکل پر وہ عادل کے گھر کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں پوری قوت سے حرکت کر رہے تھے اور پھر آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شہر کے مضافات میں پہنچ گیا۔ اب اسے دور سے ایک بستی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بستی میں پہنچتے ہی وہ اپنی بائیسکل سے اتر کر ایک تنگ سی گلی عبور کرتے ہوئے ایک نیم پختہ مکان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے بائیسکل ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ جواب میں فوراً ہی ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جی، یہ میں ہوں، بلال احمد، اس نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، کون بلال؟ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا تھا۔ میں عادل کا دوست ہوں، پہلی بار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات ابھی جاری تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک مہربان خاتون موجود تھی۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے، عادل تو گھر نہیں ہے، اگر مناسب سمجھو تو انتظار کر لو۔ آپ عادل کی امی ہیں؟ ہاں بیٹے۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر یہ اس سے ہمراہ لیے ایک کمرے میں چلی آئی۔ بلو ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرہ تو بہت سادگی کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا۔ دیوار کے ایک طرف چارپائیوں پر بستر بچھا ہوا تھا، ایک پرانا صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ بلو بھی کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اڑتے قدموں کی آواز سن کر وہ دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آگے دل مسکراتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ بلو، تمہارا اس وقت نا خیریت تو ہے نا؟ ہاں یار، ایک کام تھا۔ بلو اٹھتے ہوئے بولا۔ کیسا کام؟ عادل کا لہجہ سوالیہ ہو گیا۔ عادل، تم جانتے ہو کہ میں ریاضی کے معاملے میں کند ذہن ہوں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ تم ہم معاملے میں کند ذہن ہو۔ عادل نے اس کی بات کاٹ دی۔ بلو کو عادل کی دل لگی ناگوارا محسوس ہوئی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ ہاں، تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم اپنے ہوم ورک کی نوٹ بک مجھے دے دو، میں الجبرا کا تمام کام نقل کر لوں گا اور اسکول لے آؤں گا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ریاضی کے ٹیچر کتنے سخت ہیں۔ اگر تم نے نوٹ بک نہ دی تو صبح کلاس میں میری بےعزتی ہوگی۔ بات پہ ہے تو وہ ڈنڈا نکال لیتے ہیں۔ بلو ایک ہی سانس میں پتہ چلا۔ بات سن کر عادل کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو نوٹ بک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اسے بلو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بلو، تم میرے دوست نوٹ بک لے لو، لیکن ایک بات سن لو، یہ سب عارضی سہارے ہیں۔ مجھ سے نقل کر کے تم صبح استاد سے ملنے والی سزا سے تو بچ جاؤ گے، لیکن جب بورڈ کا امتحان ہوگا تب تم کیا کرو گے؟ جب امتحان ہوگا تب دیکھا جائے گا، بلو نے کہا۔ مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ تم پڑھائی میں دلچسپی کرو۔ اگر کوئی سوال سمجھ میں نہیں آتا تو اسے سمجھو، اور ہاں، تم مجھ سے بھی مدد لے سکتے ہو۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تم نوٹ بک نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن بہانے مت بناؤ۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سپڑ گئی تھیں۔ بلو، میری بات کو سمجھو۔ عادل سے ملنے والی نوٹ بک اس نے بائیسکل کے کیریئر میں پھنسائی اور تیزی سے پیڈل گھمانے لگا۔ میری رہنمائی کرنے چلا ہے، میری رہنمائی میں کوئی بچہ ہوں، اس کی سوچ زہریلی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جلد ہی وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ عادل کی نوٹ بک سے تمام سوال اپنی بک پر اتار چکا تھا۔ وہ پھر عادل کے متعلق سوچنے لگا اور اس نے دانت پیستے ہوئے عادل کی نوٹ بک میں سے وہ تمام صفحات پھاڑ کر علیحدہ کر لیے جن پر ہوم ورک کیا گیا تھا۔ اب کلاس روم میں مزہ آئے گا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اگلے دن اسکول پہنچتے ہی بلو نے عادل کی نوٹ بک اس کے حوالے کر دی۔ عادل نے نوٹ بک دیکھے بغیر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ تیسرا پیریڈ ریاضی کا تھا۔ سارے اشفاق کلاس روم میں آئے اور تمام لڑکوں کو ہوم ورک دکھانے کے لیے کہا۔ عادل نے جب نوٹ بک نکال کر کے متعلق سوچنے لگا اور آخر اس نے دانت پیستے ہوئے عادل کی نوٹ بک میں سے 2 صفحات پھاڑ کر علیحدہ کر لیے جن پر ہوم ورک کیا گیا تھا۔ اب کلاس روم میں مزہ آئے گا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اگلے دن اسکول پہنچتے ہی بلو نے عادل کی نوٹ بک اس کے حوالے کر دی۔ عادل نے نوٹ بک دیکھے بغیر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ تیسرا پیریڈ ریاضی کا تھا۔ سارے اشفاق کلاس روم میں آئے اور تمام لڑکوں کو ہوم ورک دکھانے کے لیے کہا۔ عادل نے جب نوٹ بک نکالی تو اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ طلباء صفحات غائب تھے۔ ایک لمحے کے لیے عادل کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بے بسی سے بلو کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بے بسی سے بلو کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگے۔ بلو مسکرا رہا تھا۔ عادل، تمہارا ہوم ورک کہاں ہے؟ سارے اشفاق نے عادل سے پوچھا۔ سر،
میں ہوم ورک نہیں کر پایا۔ عادل نے سر جھکا لیا۔ خیر اور شر کی جنگ اب عروج پر تھی۔ عادل نے بلو کو صاف بچا لیا تھا اور وہ اس کے جھوٹ پر بلو سلگ کر رہ گیا تھا۔ عادل نے دوبارہ کہا تھا، سر مجھے معاف کر دیجیے، میں ہوم ورک نہیں کر پایا۔ لیکن پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سر اشفاق اپنے چشمے کے پیچھے اسے گھور رہے تھے۔ سر کچھ مصروفیات تھی۔ عادل کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ ہوں تو یہ بات ہے، سر اشفاق کہہ رہے تھے، آج تمہیں رعایت دیتا ہوں لیکن کل سارا ہوم ورک مکمل ہونا چاہیے۔ سر اشفاق اتنا کہہ کے آگے بڑھ گئے اور عادل اس ہونٹوں پہ پھیل گئی تھی۔ کبھی بلو دل ہی دل میں سکل رہا تھا۔ پیریڈ ختم ہوا تو سر اشفاق کمرے سے باہر گئے۔ ان کے جاتے ہی کلاس روم خوشخبریوں میں مصروف ہو گئے۔ بچے شرارتیں کرنے لگے اور پھر جیسے ان کے قہقہوں کو بریک لگ گئی، موجود قلم کو مخصوص انداز میں چڑکا دیا۔ روشنائی عادل کے قلب میں پھیل گئی تھی۔ روشنائی سے بھری دوات موجود تھی۔ اس کی پیشانی پسینے کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کام کر کے رہ گیا تھا۔ پھر اب عادل کے ہاتھ میں روشنائی سائی سی بڑی دوات موجود تھی۔ بلو کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار موجود تھے۔ اس کی پیشانی کے پسینوں کی بوندوں سے آلودہ ہو چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہونے کے تصور ہی سے کام کر رہ گیا تھا۔ پھر عادل کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ روشنائی سے بھری دوات پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ بلو نے متوقع انجام کے پیش نظر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایسے مادر کے بعد اس کو کانوں سے ٹکرائی، تمہارے قلم میں موجود روشنائی ختم ہو چکی ہے، نئی بھر لو۔ اس کی بات میں جانے کیا اثر تھا۔ بلو کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسرے ہلے میں اس کا شرمندگی کے بوجھ تلے جھک گیا تھا۔ شیطانی نا جذبہ اپنی موت آپ مر گیا تھا اور اب فضا میں امن کی مہک رچ بس گئی تھی۔ تو کیسی لگی بچوں آپ کو یہ آج کی کہانی بدلہ؟ اس میں بہت ہی اچھا سبق دیا ہوا تھا۔ بلو کو اس کی نوٹ بک نہیں چھپانی چاہیے تھی عادل کی۔ عادل ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، تو آپ کو بھی اس کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ اوپر کچھ حوالے زری ہیں، اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی ہے، خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اللہ کا خوف سب سے بڑی دانائی ہے۔ کانٹوں سے بھری ایک ٹہنی کو پھول خوبصورت بنا دیتا ہے۔ عزت دل میں ہونی چاہیے، لفظوں میں نہیں، اور ناراضگی لفظوں میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ مسکراہٹ دشمنی کو ختم کرنے والا ہتھیار ہے۔ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ یہ لکھی ہے سمت شمریز نے۔ آزاد کشمیر نے بہت اچھی انہوں نے لکھی ہے، بہت ہی اچھی کہانیاں ہیں اس تعلیم و تربیت رسالے میں۔ یہ رسالہ اب شاید ہی ملتا ہوگا، لیکن آج سے 5-10 سال پہلے یہ رسالہ بہت زیادہ ملتا تھا۔ اس ٹائم انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، لیکن آج کل انٹرنیٹ فیس بک کی وجہ سے نئے بچے گیمز پہ مصروف ہو گئے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، اس طرح کی ان کی ان رسالوں سے دھیان اٹھ چکا ہے۔ لیکن اس رسالے کو ضرور پڑھیے گا۔ آج ہم نے اپنی رسالے کی پہلی کہانی پڑھی ہے، اگلی ویڈیو میں ہم دوسری کہانی پڑھیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں اب ہم مختلف ویڈیوز میں پڑھتے جائیں گے، تو آپ بھی اس رسالے کو ضرور بائی کر سکتے ہیں تو کر لیجیے گا۔ اس کا نام تعلیم و تربیت ہے اور یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھا رسالہ ہے۔ اس سے اچھا رسالہ بچوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مارکیٹ میں پہلے تو 15 روپے کا تھا، اب شاید اس کی قیمت بڑھ چکی ہو۔ اس میں بہت ہی اچھی کہانیاں آتی ہیں۔ اس میں وہ بھی ہوتی ہیں، ڈرائنگس بھی ہوتی ہیں، آپ پکچرس بنا کر بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں انعامات والا صفحہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں قوالی سارے بھی ہوتے ہیں، اس میں پہیلیاں بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو ہم نے آج پہلی کہانی پڑھی تھی، اب ہم اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی پڑھیں گے۔ تو اس طرح کی کہانیاں پڑھنے کے لیے چینل کو دیکھتے رہیے۔ بچوں کا نالج بھی اس سے بہت انکریز ہوتا ہے۔ اس میں پہیلیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں لطیفے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز اس رسالے میں موجود ہے۔ مورل سٹوریز ہوتی ہیں اس میں بچوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ بچوں آپ لوگ بھی یہ رسالہ ضرور پڑھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں،
تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حافظ.